افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ زخرف آیات 26 تا 45، حصہ دوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، یعنی ان کے یہ سارے شبہات و اعتراضات تو محض بناوٹی ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے خدا کی یاد سے بالکل اعراض کر لیا ہے، اور سنت الہی یہ ہے کہ جو لوگ خدا کی یاد سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو ان کا دن رات ساتھی بن جاتا ہے، پھر وہ اس وقت تک ان کی جان نہیں چھوڑتا جب تک ان کو جہنم کا فرزند نہ بنا لے۔ اشاء عن شیء کے معنی کسی چیز سے اعراض کرنے کے آتے ہیں۔ انسان کے دل کی یہ خصوصیت ہے کہ جب تک خدا کی یاد سے آباد رہتا ہے اس وقت تک تو شیطان کو اس میں راہ نہیں ملتی، لیکن جب انسان خدا سے غافل ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ شیطان اس کے دل پر قبضہ جما لیتا ہے، اور جب وہ قبضہ جما لیتا ہے تو پھر اس کے چنگل سے نکلنا آسان نہیں رہ جاتا۔ بہتر سے بہتر تذکیر و موعظت بھی جو اس کے سامنے آتی ہے، شیطان اس کے خلاف شبہات و اعتراضات ایجاد کر کے اس کو اس سے برگشتہ کر دیتا ہے۔ البتہ جو لوگ اپنے دل سے اپنے رب کی یاد آباد رکھتے ہیں، شیطان کو ان کے اندر گھسنے کی راہ نہیں ملتی، اور اگر کبھی کسی غفلت کے سبب سے اس کو در اندازی کا کوئی موقع مل بھی جائے تو اس کو وہاں ٹکنے کی جگہ نہیں ملتی، بلکہ بندہ کے متنبہ ہوتے ہی شیطان کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اوپر والی آیت میں حرف من چونکہ مبہم ہے، واحد اور جمع دونوں ہی کے لیے آ سکتا ہے، نیز لفظ شیطان بھی عام ہے، اس سے شیاطین جن بھی مراد ہو سکتے ہیں اور شیاطین انس بھی۔ اس وجہ سے آیت زیر بحث میں ضمیریں جمع آئیں۔ یہاں حال ایک پورے گروہ کا بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا جو لوگ اس طرح شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں ان کا حشر یہ ہوتا ہے کہ شیاطین تو ان کو سیدھی راہ سے روک دیتے ہیں، لیکن ان کے پھندوں میں پھنسے ہوئے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل سیدھی راہ پر چل رہے ہیں۔ یہاں ضمیروں کا انتشار بھی قابل توجہ ہے۔ انہم کی ضمیر کا مرجع تو شیاطین ہیں، اور یحسبون کے فاعل وہ لوگ ہیں جو شیاطین کے پھندوں میں گرفتار ہیں، لیکن جہاں کلام کا مفہوم واضح ہو وہاں ضمیروں میں اس قسم کا انتشار کوئی عیب نہیں۔ اس کی ایک نہایت واضح مثال سورہ یوسف کی مندرجہ ذیل آیت میں گزر چکی ہے۔ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، سورہ یوسف آیت 110۔ یہاں تک کہ جب رسول اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو جاتے ہیں اور ان کی قوم کے لوگ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ان کو جھوٹ موٹ عذاب کا ڈراوا سنایا گیا تو رسولوں کے پاس ہماری مدد آ جاتی ہے۔ حتیٰ اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرکین فبئس القرین، یعنی اس دنیا میں تو اس قسم کے ساتھیوں میں خوب گاڑھی چھنٹتی ہے، لیکن جب آخرت میں ہمارے آگے پیشی ہوگی اور اس دوستی کا انجام سامنے آئے گا تو جس نے کسی شیطان کے پھندے میں پھنس کر اپنی عاقبت برباد کی ہوگی وہ اپنے ساتھی پر لعنت بھیجے گا اور کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرقین کی دوری ہوتی۔ فبئس القرین، اس برے ساتھی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار نفرت و لعنت ہے کہ کیا ہی برا ساتھی ثابت ہوا وہ جس نے بالآخر اپنے ساتھی کو اس کھڈ میں گرایا۔ مشرقین کا مفہوم عام طور پر مفسرین نے مشرق اور مغرب لیا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔ عربی میں بعض مرتبہ مثنیٰ کسی شے کے دونوں کناروں کی وسعت کے اظہار کے لیے آتا ہے، اسی طرح جمع بھی کسی شے کے اطراف و اکناف کی وسعت کے اظہار کے لیے آتا ہے۔ قرآن میں مغربین و مشرقین اور مشارق والمغارب وغیرہ الفاظ اسی پہلو سے استعمال ہوئے ہیں، اس کی وضاحت دوسرے محل میں ہو چکی ہے۔
وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اِذ ظَّلَمْتُم یعنی اِذ ظَّلَمْتُمْ أَنفُسَکُم فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، جب گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے ساتھیوں میں یہ جوتی پذیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا جائے گا کہ جب دنیا میں تم ایک دوسرے کے تابع اور متبع بن کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھا چکے اور تمہیں اس کے انجام پر غور کرنے کی توفیق نہ ہوئی، تو اب ایک دوسرے پر لعنت کے ڈھونکڑے برسا کر کیا تسلی حاصل کرو گے؟ یہ چیز تم میں سے کسی کو بری کرنے والی نہیں بنے گی۔ اب تو بہرحال دونوں ہی کو یہ عذاب بھگتنا ہے تو اس کو بھگتو۔ اسلام تان کا موقع دنیا میں تھا، لیکن وہاں تم ایک دوسرے کے جانثار اور وفادار بنے رہے۔ جو وقت گزر چکا ہے اب وہ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تمہاری تذکیر و موعظت کارگر ہو سکتی ہے تو ان لوگوں پر ہو سکتی ہے جن کے اندر دیکھنے، سننے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زندہ ہے۔ ان لوگوں کو آخر تم کس طرح سنا سکتے ہو جن کے کان بہرے ہوں اور جنہوں نے اپنی آنکھیں پھوڑ لی ہوں۔ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یعنی کسی کی گمراہی اگر کسی حقیقت کے خفا یا اس کی کم علمی اور بے خبری کے سبب سے ہو تو اس کے ازالہ کی تدبیر کی جا سکتی ہے، لیکن جو شخص بالکل کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو، جس کا گمراہی میں ہونا خود اس پر بھی واضح ہو، اس کو ہدایت دینا کس کے امکان میں ہے؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ یہ بھی اسی تسلی کے سلسلے کی بات ہے۔ فرمایا کہ ان ظالموں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اب یا تو یہ ہوگا کہ ہم تم کو اٹھا لیں گے، اس کے بعد ان سے انتقام لیں گے، یا جس عذاب کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں وہ تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے گا اور تم بھی ان کا انجام دیکھ لو گے۔ ہم ان کو عذاب دینے پر پوری طرح قادر ہیں۔ یہ مضمون سورہ یونس آیت 46 اور سورہ رعد آیت 40 میں بھی گزر چکا ہے۔ تفصیل مطلوب ہو تو ان آیات پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یعنی ان لوگوں کی یا خائی اور مخالفت کے علی الرغم تم اس دعوت توحید اور اس کتاب عزیز پر جمے رہو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، سیدھی راہ پر تم ہی ہو۔ صراط مستقیم سے اشارہ یہاں خاص طور پر توحید کی اس دعوت کی طرف ہے جو اس سورہ میں اوپر دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے مخالفین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ ایک بے بنیاد دعوے کے علمبردار ہیں اور تم ایک مضبوط بنیاد پر ہو۔ تم اپنے موقف پر جمے رہو، مخالفوں کے قدم بہت جلد اکھڑ جائیں گے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ یعنی یہ قرآن جو تمہاری طرف وحی کیا گیا ہے تمہارے لیے بھی یاد دہانی ہے اور تمہاری قوم کے لیے بھی یاد دہانی ہے، اور ایک دن تم سب سے پرسش ہونی ہے۔ تم سے یہ پرسش ہوگی کہ تم پر جو وحی کی گئی وہ تم نے لوگوں کو ٹھیک ٹھیک بے کم و کاست پہنچا دی یا نہیں، اور قوم کی طرف سے تم کو کیا جواب ملا۔ قوم سے یہ پرسش ہونی ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا کہ تم نے اپنی یہ شامت بلائی۔ سورہ اعراف میں اس بات کا یوں ذکر ہوا ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ سورہ اعراف آیات 6 تا 7۔ پس لازماً ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور خود رسولوں سے بھی پوچھیں گے، پھر ہم ان کو پوری سرگزشت پورے علم کی روشنی میں سنائیں گے۔ ہم کہیں غائب نہیں رہے۔ رسولوں اور ان کی قوموں سے سوال و جواب کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ہوا ہے۔ رسولوں پر بلاغ کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے ان سے اس کے متعلق پرسش ہونی ہے، اور ان کی قوموں سے یہ پرسش ہوگی کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت جو رسول کی بعثت کی شکل میں ان کو ملی، اس کی انہوں نے کیا قدر کی۔
پھر جس انعام و اکرام کے حقدار رسول اور ان کے ساتھی ٹھہریں گے وہ ان کو ملے گا، اور جس نقمت و عذاب کے سزاوار ان کے مکذبین قرار پائیں گے وہ ان کے حصے میں آئے گا۔ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے تسلی اور مخالفین کے لیے تحدید ہے کہ معاملہ یہی ختم ہو جانے والا نہیں ہے، بلکہ ایک دن یہ سارا مقدمہ خدا کی عدالت میں بھی پیش ہوگا اور وہاں معلوم ہوگا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ یہ مشرکین کے اس دعوے کی تردید کہ جن کو وہ پوجتے ہیں ان کی عبادت کا حکم خدا نے دیا ہے۔ فرمایا کہ خدا کے امر و نہی کے معلوم کرنے کا ذریعہ اس کے رسول ہیں، تو جو رسول تم سے پہلے آئے ہیں ان سے معلوم کرو کہ خدا نے اپنے سوا کچھ دوسرے معبود بھی عبادت کے حقدار ٹھہرائے ہیں۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا ایک بلیغ اسلوب کلام ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں رسل سے مراد ان کے صحیفے اور ان کی تعلیمات ہیں جو ان کی دعوت کے ترجمان ہیں۔ کلام کا یہ اسلوب پچھلے صحیفوں میں اکثر استعمال ہوا ہے اور اعلیٰ خطیبوں کے خطبات میں بھی اس کی نہایت بلیغ مثالیں ملتی ہیں۔